برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلحل صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق ہے اطاعت الوالدین، کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، خدمت کرنا۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقام پہ ذکر فرمایا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ یعنی اپنی عبادت کے بعد اللہ نے ذکر کیا والدین۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور والدین کے ساتھ جو ہے بھلائی کا سلوک کریں۔ متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ان دو میں سے ایک یا دونوں، یعنی والد و والدہ کا بڑھاپا آپ کو مل جائے تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کریں، اور اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، نیاز مندی سے، ادب سے، احترام سے ان سے پیش آئیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ تیری ماں نے کتنی تکلیف سے تجھے اٹھایا، پھر کتنی تکلیف سے ولادت ہوئی ہے، پھر رضاعت ہوئی ہے، تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ یعنی قرآن میں متعدد آیات مبارکہ ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کون سے؟ یاد رکھیں گناہوں کی دو قسمیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ قرآن میں جس گناہ کے بعد عذاب کا ذکر ہو یا حد کا ذکر ہو وہ کبیرہ ہو، اور اگر نہ ہو تو وہ صغیرہ۔ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا تھا کہ یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، خبردار خیال رکھنا چھوٹے گناہوں سے بچنا، کیونکہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو چھوٹی لکڑیوں سے ہی جلائی جاتی ہے، پھر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کبیرہ پہنچ جاتی۔ اسی طرح جیسے کہ علماء کا یہ مشہور قول ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار،
اگر گناہ صغیرہ بار بار کرو تو صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے. ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبیرہ گناہوں کی معافی کا تعلق جو ہے وہ استغفار سے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اسی طرح ایک آدمی نے میرے آقا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و محبت کے بعد میں کون سا عمل کروں؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی. اس نے کہا حضور والدین میں سے پھر کس کا درجہ زیادہ ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا. اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ فرمایا امو کا. اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا امو کا. اس کے بعد فرمایا ابو. یعنی حضور پاک نے والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم دے کے پھر ماں کے 3 دفعہ تاکید فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں 3 مراحل سے گزرتی ہے. پہلے تو بیچاری 9 مہینے تک پیٹ میں تمہیں اٹھا کے پھرتی ہے. اس کے بعد جب ولادت کا وقت آتا ہے تو گویا یہ بھی ایک موت کی گھڑی ہے، کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں عورت بچے گی یا نہیں بچے گی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حولین کاملین، 2 سال تک رضاعت ہے. تو جب ماں کے لیے 3 مشقتیں ہیں تو حضور نے بھی اس کا مرتبہ 3 دفعہ بلند فرمایا کہ امو کا امو کا امو کا ثم ابا. اور والدین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک دفعہ حضور کے صحابی ہیں، یعنی صحابی کا مقام آپ سن چکے ہیں. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو زبان پہ کلمہ شہادت نہیں جاری ہو رہا. صحابہ بڑے گھبرائے، حضور کی خدمت میں پہنچے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اکرمہ کی سکرات کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ شہادت نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور والد تو فوت ہو گئے، ماں زندہ، بوڑھی ہے، معذور ہے. حضور پاک تشریف لے آئے اور فرمایا اس کی والدہ سے کہ تم علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا حضور بڑا اچھا آدمی ہے، آپ کا صحابی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے. میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ، میں راضی نہیں. حضور نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا امرأتہ علیہ، وہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے، جو بات بیوی کرتی ہے وہ مانتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا اس کو معاف کر دیں، اب تو اس کی موت کا وقت. نے کہا اصل میں معاف نہیں کروں، اس نے اپنی بیوی کے لیے مجھے بہت تکلیف پہنچائی. حضور پاک نے حکمت سے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑی جمع کرو اور آگ جلاؤ. تو اس نے کہا حضور یہ آگ کیوں جلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ علقمہ کو تمہارے سامنے میں آگ میں ڈالتا ہوں، آخرت کے عذاب سے بہتر ہے کہ دنیا کی آگ میں جل جائے. اب جب حضور نے یہ فرمایا تو نے کہا یا رسول اللہ ولدی وفلذۃ قبضی، وہ میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اپنے سامنے اس کو آگ میں جلتا ہوا برداشت کر سکتی ہوں؟ گھر میں پھر اس کو معاف کر دو. اس نے کہا حضور آپ گواہ ہو جائے میں نے معاف کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ بس اس کی معافی لینے کے بعد جب ہم آئے تو حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ صحابی کی زبان بند ہو گئی کہ ماں ناراض. اتنا بڑا حق ہے ماں کا. ایک آدمی نے بڑا مشہور قصہ ہے تاریخ میں کہ
کہ اس نے اپنی والدہ کو، بوڑھی ماں کو بالکل کندھوں پہ اٹھا کے تمام مناسک ادا کیے، مینا گیا، عرفات گیا، مزدلفہ گیا۔ پہلے لوگ تو صحیح طریقے سے حج کرتے تھے نا، جان تو نہیں چھڑاتے تھے۔ آج کل تو جان چھڑاتے ہیں نا جی، بس ٹھیک ہے جی، آ گئے، عرفات ہو گیا، بات ختم، میری کنکریاں مار دینا، اور یار میری ڈیوٹی ہے، میں سویا نہیں، مجھے نیند آئی ہے۔ پہلے تو صحیح معنوں میں حج ہوتا تھا، مینا ہے مینا ہے، عرفات ہے عرفات ہے، مزدلفہ ہے مزدلفہ ہے، رمی جمرات ہے، ہر کام اسلوب اور سنت کے مطابق ادا ہو۔ اس نے ماں کو مکے سے اٹھایا، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ لے آیا، کنکریاں مروائی، پھر مکہ لے آیا، طواف زیارت کیا، سعی کی، پھر مینا لے گیا، سارے احکام پورے کر کے طواف الوداع کرایا، کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور دل میں کہنے لگا کہ الحمدللہ۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، 7 حج کرائے اسی طرح والدہ کو، ہر سال حج پہ لیا۔ دل میں ایک دن کہنے لگا کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک اللہ والے ہیں یا فرشتہ ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ کے بندے، ایک رات تو نے بستر پہ پیشاب کر دیا اور شدید سردی کی رات تھی، اسی وقت تیری ماں اٹھی اور اس نے تجھے اٹھایا اور اس گندے کپڑوں کو دھویا، اور اس کے بعد جو کہ عورتوں غریبوں کے بعد کپڑے نہیں ہوتے، وہ جو گیلی طرف تھی اس پر خود سوئی اور تمہیں ساری رات سینے پہ لٹایا کہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے۔ اور میں یہ 7 حج تو اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں ہے، تم کہتے ہو میں نے ماں کے حق ادا کر دیا، کیا کہہ رہے؟ اسی طریقے سے ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، جوان آدمی تھا، مجاہدین کی فرشتے بن رہی تھیں، انہوں نے کہا حضور میرا نام بھی لکھے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حل من ابواک حی ان، تمہارے والدین زندہ؟ نے کہا یا فرمایا فجاہد فیہما، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ایک آدمی یمن سے سفر کر کے آیا، حضور میرا نام لکھے جہاد کے لیے، فرمایا تمہارا والدین زندہ؟ نے کہا جی والد تو فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ جب تک وہ اجازت نہ دے میں جہاد میں تیرا نام نہیں لکھوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتلایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، دعا کی کہ یا اللہ وہ کون ایسا بندہ ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ تو فرشتے نے آگے بتایا کہ فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہ کسائی ہے اور گوشت بیچ رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بندہ ہے بڑے انصاف سے گوشت توڑ رہا، نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، گوشت بیچ رہا ہے اور ٹھیک ہے صحیح دے رہا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا چیز تو نہیں ہے، حکم یہی ہے کہ جب ماپ تول کرو تو صحیح کرو۔ آپ بیٹھ گئے، جب اس نے دکان ختم کی چلنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں مسافر ہوں، اگر اجازت ہو تو میں رات تمہارے گھر میں گزار لوں؟ اور نے کہا اہلا وسہلا، مرحبا آئیے۔ اور میں اس کے گھر ہوں، دیکھوں یہ کیا عبادت کرتا ہے، کیا خاص عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے سوپ بنایا، یخنی بنائی، اور ایک بوڑھی ماں تھی، اس کو ایک ایک چمچ سے وہ یخنی پلاتا رہا، آخر اس نے کہا کہ بس بیٹا اب اس سے زیادہ میں نہیں پی سکتی۔
جاؤ اللہ تمہیں موسیٰ پیغمبر کا ساتھی بنائے. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کو ماں کی دعا لگ گئی. تو اللہ نے بھی پھر یہی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کی جو دل سے دعا نکلتی ہے نا اس کا کوئی دنیا میں مقام نہیں.